نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم شروع کریں گے تعمیر کعبہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، اور اس کے بعد ہم اس کے مختلف ادوار کی تعمیر کو یہیں پر انشاءاللہ کور کر لیں گے۔ بیت اللہ کتنی مرتبہ تعمیر ہوا اور سب سے پہلے کب تعمیر ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، خصوصاً اس کے بارے میں کہ سب سے پہلے کب تعمیر ہوا۔ تو بعض تو روایات ایسی ہیں، مثلاً امام بہقی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آدم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ کا حج کرتے تھے، پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے حج کیا، پھر آدم علیہ السلام کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اے آدم آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کر کے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ آپ سے پہلے فرشتوں نے اس مقدس گھر کا حج کیا ہے۔ لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ اس فرشتوں کی تعمیر اور والی بات جو ہے اس سے اگری نہیں کرتے، اور وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو یہ گھر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ بنایا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہی نے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ کا وجود تھا۔ البتہ یہ جگہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ظاہر ہے کہ علم میں تھی، اور ہمیشہ سے اس جگہ کا احترام بھی کیا گیا ہے۔ بہرحال جو یہ ایک ترتیب بتائی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے، پھر سب سے پہلے فرشتوں نے، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، پھر شیس بن آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اور یہ سب جو ہے نا، یہ مختلف جو ہسٹری کی کتب ہیں ان کے اندر یہ روایات ملتی ہیں۔ پھر چوتھی مرتبہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی عمارت بنائی، اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ پانچویں مرتبہ اور چھٹی مرتبہ دونوں دفعہ عمالقہ قوم اور قبیلہ جرہم نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ ساری جو ہسٹری ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا ذہن میں کر لیں دوبارہ کہ عمالقہ کون تھے اور قبیلہ جرہم کون تھا، تو آپ کو یاد آ جائے گا وہ ڈاؤن دا لائن کیسے کیسے یہ چلا آ رہا ہے۔ ساتویں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے قصی بن کلاب نے اپنے دور میں خانہ کعبہ کی عمارت بنائی دوبارہ سے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جس وقت کے راجح رائے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، تو اس وقت کچھ ایسا ہوا کہ جس سے کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ بہت کمزور ہو گئیں اور اس کے گرنے کا اندیشہ ہوا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک عورت کوئی بخور کی دھونی دے رہی تھی اور اس کی وجہ سے آگ لگی، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں خستہ ہو گئیں۔ اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ مکہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ویلی ہے اور اس ویلی میں سیلاب آتا تھا، تو انہوں نے ایک بند بھی باندھا ہوا تھا قریش نے مکہ کے پہاڑوں کے جانب۔ تو لیکن ایک دفعہ ایسا سیلاب آیا، اتنا تیز بہاؤ آیا کہ وہ پانی جو ہے وہ بارش کا بند کو بھی پھلانگ کر آیا، اور بیت اللہ کی عمارت سے پہلے تو ٹکراتا ہی تھا، اس دفعہ وہ بیت اللہ کے اندر بھی داخل ہو گیا۔ تو اس سے عمارت کو ظاہر ہے کہ شدید نقصان پہنچا۔ تو اب جو بھی وجہ بنی، لیکن لب لباب یہ ہے کہ کعبہ جو ہے اس کی عمارت بہت زیادہ خستہ ہو چکی ہوئی تھی، اور اس خستہ حالی کو دور کرنے کے لیے ایک نئی بلڈنگ تعمیر کرنا اب وقت کی اشد ضرورت تھا۔ اب قریش اس کو اللہ کا گھر مانتے تھے۔ قریش شرک کے باوجود اللہ کو ہی خالق اور مالک بھی مانتے تھے،
اور ان کو اس بات سے بہت ایک اندیشہ تھا اور وہ خائف تھے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے گھر کو گرائیں، چاہے نیک نیتی سے ہی گرائیں تو کہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب ان پر نہ آ جائے۔ تو اسی شش و پنج میں سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے ماموں ابو وہب بن عمر بن عائز مخزومی، یعنی آمنہ جو والدہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے آمنہ نہیں، عبداللہ کے ماموں، عبداللہ کی والدہ کے بھائی، تو انہوں نے بیت اللہ کا ایک پتھر اکھاڑا مگر وہ ان کے ہاتھ سے اچھل کر واپس اپنی جگہ پہنچ گیا۔ تو اس وقت پھر انہوں نے ابو وہب بن عمر بن عائز مخزومی نے کہا قریش کو کہ بیت اللہ کی تعمیر اپنی حلال اور طیب کمائی سے ہی کرنا، اس میں بدکاری اور سود اور ظلم و ستم سے حاصل کیا ہوا پیسہ ہرگز استعمال نہ کرنا، کیونکہ ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ پھر یہ تعمیر ہو ہی نہیں پائے گی۔ پھر قریش نے کچھ مٹیریل جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جیسے پتھر اور لکڑیاں، جو کچھ چاہیے تھا۔ تو کعبہ میں کہا جاتا ہے کہ ایک انہوں نے کنواں کھودا ہوا تھا اور اس کے اندر جو بھی نظریں نیازیں آتی تھی نا، اور وہ بہت قیمتی ہوتی تھی، تو وہ اس کے اندر یہ پھینکتے رہتے تھے، اور اس کے اوپر اس ویل کے اندر ایک اژدہا رہتا تھا، اور کوئی اگر اس کے قریب بھی جاتا تو وہ اژدہا ایسے اپنا منہ کھولتا اور یہ لوگ ڈر جاتے، یعنی بیسیکلی ایک طرح سے وہ اژدہا جو ہے وہ اس سارے خزانے کی حفاظت پر مامور تھا، اور اس کے بارے میں ان کو علم بھی تھا قریش کو۔ تو اب جو انہوں نے لکڑیاں اور پتھر اکٹھے کیے اور کعبہ کو گرانے کے لیے کعبہ کے قریب آئے تو وہ اژدہا نکل آیا، اور قریش جو ہیں وہ بہت سخت پریشان ہو گئے، اور وہ اژدہا جو ہے وہ آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، کعبہ کی طرف آنے سے روک رہا تھا لوگوں کو۔ تو اس وقت پھر یہ قریش جو ہیں سارے مقام ابراہیم کے پاس اکٹھے ہو گئے، اور ولید بن مغیرہ نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم لوگ اسے بھلائی کی نیت سے گرانا چاہتے ہو؟ تو قریش نے کہا کہ ہاں بالکل، ہم بھلائی ہی چاہتے ہیں۔ تو ولید نے کہا کہ پھر ہمیں کوئی اس میں کھٹکا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا، لیکن تم اپنے رب کے اس گھر کی تعمیر میں پاکیزہ مال ہی لگانا، اور اس میں کسی قسم کا حرام مال، کسی قسم کا گندا اور خبیث کمائی کا مال اس میں نہ استعمال کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاکیزگی ہی کو پسند کرتا ہے اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ تو اس پر پھر تمام قریش نے اتفاق کیا کہ صرف حلال اور پاکیزہ مال ہی خرچ کیا جائے گا، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر حلال اور حرام کی تمیز موجود ہے۔ ان کی گھٹی میں شرابیں پڑی ہوئی تھیں، ان کی گھٹی میں یہ بدکاریاں پڑی ہوئی تھیں، اور وہ اس کے خوگر تھے، لیکن اس کے باوجود جب جس کو کہتے ہیں نا کہ میک اور بریک کی ایک سچویشن آتی ہے، یا ایسا کوئی وقت آتا ہے کہ جب انسان کو باقاعدہ اس کی جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ انسانی فطرت جو ہے نا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت خاص بنایا ہے، اور انسان کس کس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی احسن تقویم کی ہے، وہ انسانی فطرت کے اس تقاضے سے سمجھ آتی ہے کہ اس کو خود سمجھ آ جاتی ہے، اس کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر کے جو ابتدا ہے، اس کے ابھی قریش کی آپس میں مشورے جاری تھے، تو ان کو اطلاع ملی کہ روم سے یمن جاتا ہوا ایک بحری جہاز جدہ کے ساحل سے ٹکرا گیا ہے، اور اس میں رومن ایمپرر نے یمن میں ایک کلیسا بنانے کے لیے لکڑی، بہت عمدہ لکڑی، اور اس کے اندر رومن کارپینٹرز بھی تھے، بڑھئی بھی تھے، اور وہ سارا را مٹیریل آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرح سے پرووائیڈ کر دیا، اور کہاں کلیسا بننا تھا اور کہاں اس سے بن رہا ہے
اب اللہ کا گھر خانہ کعبہ مکہ میں. اور اس میں ڈاکٹر یاسر قاضی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا ایک اشارہ بھی ہے کہ نہیں، اب یہ جو مٹیریل ہے یہ کلیسا نہیں بنے گا، یہ اللہ کا گھر بنے گا جو وحدانیت پر مبنی ہوگا. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک طرح سے یہ تیاریاں کی جا رہی تھیں، جس کا ایک یہ بھی حصہ ہے. اللہ عالم. خیر، ولید بن مغیرہ کی سربراہی میں کچھ لوگ جدہ گئے اور انہوں نے وہاں پر ان لوگوں سے لکڑی خریدی اپنے حلال مال سے، اور پھر ان جو کارپینٹرز ہیں ان کو بھی لایا گیا. اور بہت ساری چیزیں سیرت نگاروں نے لکھی ہیں کہ اس کے بدلے میں انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں آپ کا سامان بیچنے کی اجازت دیں گے اور ہم اس کا ٹیکس بھی نہیں لیں گے. اور پھر ایک جو رومن کارپینٹر ہے باقوم، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اور ایک اور قبطی غلام جو مکہ کے اندر پہلے سے موجود تھا، ان دونوں نے مل کر کعبہ کی مین تعمیر کی تھی. اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے باقوم جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مسلمان بھی ہوئے، اور پھر یہ بعض نے کہا ہے کہ مکہ ہی میں ان کی وفات ہوئی، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ مدینہ ہجرت کر کے بھی اپنے مالک کے ساتھ آئے، اور یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر بنایا تھا مسجد نبوی میں. اللہ عالم. خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعمیر کعبہ میں شرکت کی، اور آپ اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیش تھے. آپ اجیاد سے لکڑیاں اور پتھر آپ ڈھو کے لاتے تھے، خاص طور پہ پتھر. اور اس میں ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ پتھر رکھے ہوئے تھے. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ اجعل ازارک علی رقبتک یقیک من الحجارہ، کہ آپ اپنا ازار یعنی اپنا تہبند جو ہے وہ اتار کر اس کو اپنے کندھوں پہ رکھیں تاکہ پتھروں کی چبھن نہ ہو. تو یہ ایک وقتی جزوی بہت کچھ سیکنڈز کی بے پردگی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ ہوئی، اور جس کی وجہ سے آپ شرم و حیا سے بے ہوش ہو گئے اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں. اور جب افاقہ ہوا تو آپ فرماتے تھے ازاری ازاری، میرا تہبند میرا تہبند. اور عربوں کے لیے تو یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی نا، وہ تو طواف بھی اسی حالت میں کر لیا کرتے تھے. خیر، اب جب تعمیر کعبہ کا وقت آیا اور سب سے پہلی دفعہ کعبہ کو منہدم کرنے کا مرحلہ آیا تو یہ سب کے سب ڈر گئے. اب اس سے پہلے وہ لوگ یہ ڈویژنز کر چکے ہوئے تھے کہ کون سی سائیڈ کی دیوار جو ہے وہ کس قبیلے نے بنانی ہے. ہر کوئی اس میں اس کو آنر سمجھ رہا تھا اور اس میں حصہ لینا چاہتا تھا. تو انہوں نے قرآن اندازی کر کے تو دیواریں جو ہیں وہ بانٹ لی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے نا، اس میں دیوار آئی جو خانہ کعبہ کے دروازے والی ہے. ٹھیک ہے، حجر اسود سے لے کر حتیم کی سائیڈ والی جو دیوار ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے حصے میں آئی تھی. تو جب اس کو گرانے کا مرحلہ آیا تو سب پھر سے ڈر گئے. اب سانپ بھی اندر ہی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ جو ہے یہ کھڑا ہوا مقام ابراہیم کے پاس، اور اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو ہم یہ گرا رہے ہیں تیری رضا کی خاطر تو اس کام کو مکمل کروا دے اور ہمیں اس اژدہا سے نجات دلوا دے. تو کیا ہوا کہ ایک پرندہ آیا اور اژدہا کو اچک کر لے گیا. اب قریش کو بہت زیادہ ایک جیسے آپٹیمزم ہوا نا کہ ایک طرف سے ہمیں جدہ کے ساحل سے لکڑی بھی مل گئی، ہمیں معمار بھی مل گئے، اژدہا کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. تو یہ سارے پازیٹیو سائنز ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس کے باوجود بھی یہ ڈر رہے تھے. پھر ولید بن مغیرہ آپ دیکھیں کہ وہ تھا بھی جرأت مند سا ہی ایک انسان تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام لانے کے بے حد قریب آ گیا تھا، اور اس کو بھی بیسیکلی ابو جہل نے روکا تھا اور پھر یہ اسلام نہ لایا. بہرحال یہ آگے گیا اور اس نے اپنی وہ اٹھائی کوئی کدال یا جو بھی اس کا ہتھیار تھا، اور کعبہ کی دیوار پہ چڑھ کے کہنے لگا کہ اے اللہ، ہم اس کو گرانے کے لیے شر کے وجہ سے نہیں آئے، ہم خیر کے سوا کچھ نہیں چاہتے اور دہشت پھیلانا ہمارا مقصد نہیں ہے.
تو پھر اس نے دیوار ڈھانی شروع کر دی. تو لوگوں نے دیکھا کہ ولید کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آج کی رات گزر جانے دیں. آج کی رات خیر و عافیت سے گزر گئی, ولید کو کچھ بھی نہ ہوا, تو پھر ہم کل ولید کا ساتھ دیں گے. خیر رات گزری, ولید کو کچھ نہ ہوا, اور صبح ہوتے ہی ولید جو ہے وہ دوبارہ کعبہ کی عمارت گرانا شروع کر دی اس نے. تو یہ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ساتھ شامل ہو گئے, اور دیوار ڈھاتے ڈھاتے یہ لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد کے جو سبز پتھر تھے ان تک پہنچ گئے. اور وہ پتھر ایک دوسرے میں ایسے پیوست ہوئے تھے, جڑے ہوئے تھے. تو ایک قریشی نے ان میں سے دو پتھروں کے درمیان یعنی اپنی کدال ڈال کے نا, یا کلہاڑی یا جو بھی چیز, تو اس کو ان دو پتھروں کو الگ کرنا چاہا تو سارا مکہ لرز اٹھا. اور یہ منظر دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے, اور پھر انہوں نے فوراً کھدائی روک دی, اور اس سے ڈیپ کھدائی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے انہی بنیادوں پر ان پتھروں کو چھیڑنے کی بجائے, اکھاڑنے کی بجائے اسی کے اوپر نئی تعمیر کا فیصلہ کیا, اور کعبہ اسی تعمیر کے اوپر ہے آج بھی. پھر جب موقع آیا حجر اسود کو نصب کرنے کا تو اس پر زبردست اختلاف ہو گیا. اور حجر اسود کیوں اتنا فضیلت والا ہے اس کی بھی ذکر ہم ابھی کریں گے, لیکن جو قریش ہیں ان کو اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حجر اسود کے بارے میں احادیث بیان فرمائی ہیں, تو قریش بہرحال اس کو ایک بہت ہی آنریبل پتھر سمجھتے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جو طواف کی سنت چلی آ رہی تھی وہ بھی حجر اسود سے ہی شروع ہوتی تھی, اسی پر ختم ہوتی تھی. اب جو حجر اسود سے لے کر حتیم والی سائڈ والے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ہماری سائڈ پر ہے. جو حجر اسود سے رکن یمانی والے تھے وہ کہتے تھے حجر اسود ہمارا حق ہے لگانا, اور باقی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ملا, ہمیں بھی تو اس کا کوئی حصہ ملنا چاہیے, لہذا نصب کرنا ہمارا حق ہے. اب یہ اتنا زیادہ بڑا جھگڑا, اور آپ کو پتا ہے کہ اہل عرب کتنا زیادہ لڑا کرتے تھے, اور ذرا ذرا سی بات پر جو جنگیں شروع کر لیتے تھے. تو یہ تو حجر اسود تھا. تو ان میں سے ایک جو بنو عبد الدار تھے وہ خون سے بھرا پیالہ لے آئے, اور اس کے اندر اپنے ہاتھ ڈبوئے اور کٹ مرنے کا عہد کیا کہ ہم حجر اسود کو نصب کرنے کے آنر سے ہم محروم نہیں ہوں گے بلکہ ہم لڑیں گے. تو اب یہاں تک بات بڑھ گئی کہ کام رک گیا اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تو ایسے میں ابو امیہ بن مغیرہ, یہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا والد تھا, اور اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں میں جس معاملے میں اتنا شدید اختلاف ہو گیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک شخص کو اپنا حکم بنا لو, اور جو کوئی سب سے پہلے مسجد کے باب بنو شیبہ سے داخل ہوا وہ فیصلہ کر دے گا, اور اس فیصلے کو سب نے ماننا ہے. یہ بھی ایک طرح کی قرآن اندازی تھی نا کہ کوئی بھی داخل ہو سکتا تھا. تو اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت تھی, حکمت تھی, فیصلہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. اور جو ہی ان لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو یہ پکار اٹھے, ھذا الامین قد ردینا بما قضا بیننا, یہ تو امین آ گئے ہیں, یہ تو ایک امانت دار ٹرسٹ وردی انسان آ گیا ہے, اور ہم بالکل راضی ہوں گے جو فیصلہ یہ ہمارے لیے کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری بات کا جائزہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کپڑا لے کے آؤ, ایک چادر لے کر آؤ. اب یہاں پر یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے, بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کسی کے ساتھ اتنا بہترین تعلق تھا کہ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. ہر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حسن ظن تھا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے بہتری ہوگا, ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو ہمیں پسند نہ آئے. تو یہ ایک انسان کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہر انسان کے لیے اوپن ہو, اور وہ ہر انسان کو اکوموڈیٹ کرے, اور وہ یہ نہیں کہ کچھ پک اینڈ چوز کیے ہوئے لوگ ہوں کہ جو اس کے قریب آ سکتے ہوں اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس کے قریب بھی نہ آ سکتے ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حکم بنایا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا منگوایا اور اس کے اندر حجر اسود کو رکھا, اور پھر سب کو کہا کہ اس کے کونوں سے اس کو پکڑ لو. تو چادر کے جو کونے ہیں وہ مختلف لوگ جو ہیں انہوں نے پڑھ لیے,
پکڑ لیے۔ بنو عبد مناف سے عتبہ بن ربیعہ نے، بنو اسد سے زمعہ بن اسود بن مطلب نے، بنو مخزوم سے ابو حذیفہ بن مغیرہ نے، اور بنو سہم سے قیس بن عدی نے ایک ایک کنارہ پکڑا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق سب اس چادر کو پکڑ کر حجر اسود کے نصب کرنے والی جگہ پہ لے کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا، اور پھر آگے کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور کسی کو بھی کوئی شکایت نہ ہوئی۔ ایسے میں بعض جو روایات ہیں ان میں پتہ چلتا ہے کہ ایک شر انگیزی کی گئی ابلیس کی طرف سے، اور اس نے لا کر ایک پتھر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کو حجر اسود کے ساتھ مضبوطی سے جما دیں۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روک دیا اور کہا کہ ہم خود پتھر لے لیں گے، تمہاری ضرورت نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں ہمارے ساتھ صرف قریشی ہی آ سکتا ہے، غیر قریش کو بیت اللہ کی تعمیر کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اور یہ بھی ایک بہت ہی حکیمانہ فیصلہ تھا، ورنہ تو وہاں پر بہت ایک غدر مچ جاتا، اور قریش کی جو ایک کعبہ کی جو تولیت ہے وہ بھی جیپڈی میں پڑ جاتی۔ تو اس بات پر اب وہ جو بوڑھا ہے وہ بہت شدید غصے میں آیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کو بھڑکانے کی بھی کوشش کی کہ تم لوگوں نے ایک ایسے انسان کو کہ جو مال و دولت میں بھی تم سے کم ہے اور ینگ ہے بالکل، اور اس کی باتوں میں تم لوگ آ گئے اور اس کو تم نے اپنا لیڈر بنا دیا، یہاں تک کہ اس کو تو اس بات سے بھی ظاہر ہے، ابلیس کو تو اس بات سے بھی چڑ ہو رہی ہوگی نا کہ یہ حجر اسود والا معاملہ کیسے اتنی خوش اسلوبی سے انہوں نے طے کر لیا ہے۔ تو لیکن بہرحال قریش نے اس کو اگنور کیا، اس کی کسی بات پر کان نہ دھرا، اور یہ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ ساری شرانگیزی ابلیس کی تھی جو کہ ناکام ہو گئی۔ اب یہ نئی تعمیر جو ہے یہ کیسے ڈیفرنٹ تھی تعمیر ابراہیمی سے، کہ جو ایک سائیڈ ہے جو جس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں، اس کی سائڈ پر ایک گول سی دیوار بنا دی گئی تھی، اس کو ہجر یا حتیم کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ادھر اب دیوار بنانے کے لیے حلال کمائی باقی نہیں بچی تھی۔ پھر کعبہ کی بلندی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی 9 ہاتھ تھی، قریش نے اس کو 18 ہاتھ کر دیا، اور اس سے پہلے اندر جو چھت کے لیے 2 صفوں میں 6 ستون بھی کھڑے کیے، اور ہر صف جو ہے حتیم سے لے کر حجر اسود اور رکن یمانی والی جانب تک ہر صف میں 3 ستون تھے۔ پھر لکڑی کی ہموار چھت ڈالی گئی، اس سے پہلے کعبہ کی چھت نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد نصارہ کے دستور کے مطابق ستونوں پر انبیاء کرام اور فرشتوں کی اور درختوں کی تصویریں بھی بنا دی گئیں، اور بیت اللہ کا ایک دروازہ بنایا گیا اور اس کو اونچا کر دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے 2 دروازے تھے اور وہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اور وجہ یہی بتائی گئی تھی کہ تاکہ سیلاب کا پانی اندر داخل نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تکبر میں کیا اور اپنی خود پسندی میں کیا کہ تاکہ ان کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہو سکے۔ پھر غلاف کعبہ پہلے جو ہے وہ کسی مصری کپڑے کا تیار ہوا کرتا تھا، لیکن پھر انہوں نے دھاری دار یمنی چادروں کا غلاف چڑھایا۔ اور جب فتح مکہ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری قوم نے یہ جو حصہ، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر قریش نے اسے بیت اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس تعمیر کے وقت حلال خرچ کم پڑ گیا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ اچھا تو اس کا دروازہ اونچا کیوں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم نے یہ کام اس لیے کیا کہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم کا عہد زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتا، اگر تمہاری قوم کا عہد زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتا اور مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری طرف سے حتیم کو بیت اللہ میں شامل کرنا اور اس کے دروازے کو زمین سے ملا دینا ان پر شاق گزرے گا تو میں ایسا ضرور کرتا، یعنی میں اس کو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر واپس لے کر آتا، میں 2 دروازے زمین کے ساتھ بھی بناتا اور میں حتیم کو کعبہ کے اندر شامل بھی کرتا۔
اور ایک اور حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں کعبے کا نذرانوں پر مبنی خزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ میرے پاس اتنا خرچ نہیں ہے کہ جس سے میں کعبہ کی اس طرح تعمیر نو کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کعبہ کو اسی کی تعمیر کی حالت پر چھوڑ دیا، قریش کی تعمیر پر چھوڑ دیا، اس کی دو وجوہات نظر آ رہی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ کہیں فساد نہ ہو، کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کو یہ نہ ہو کہ دیکھو جی آتے ساتھ انہوں نے ہمارا بنایا ہوا کعبہ جو ہے اس کو ڈھا کر تو اس کو پھر چینج کر دیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خرچ نہیں تھا. تو اس میں ایک چیز جو اسلامی شریعت کی ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دفع فساد جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، اور اس کی اگر دو آپشنز ہوں تو اور حصول مصلحت بھی ہو اور دفع فساد بھی ہو اس میں، تو پھر دفع فساد کی طرف جانا چاہیے. کہ حصول مصلحت کی طرف اگر چلے جاتے اور اس کعبہ کو تعمیر کر دیتے پرانی بنیادوں پر تو فساد ہونا تھا. تو لہٰذا فساد کو نہ ہونے دیا گیا، فساد کو روکا گیا، اور مصلحت جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بالائے طاق رکھ دیا گیا. اور یہ اسلامی شریعت کا اصول ہے کہ کسی بہتر عمل کو اس خوف کے پیش نظر چھوڑ دیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اس کو سمجھ نہ پائیں اور اس سے زیادہ سخت فتنے میں مبتلا ہو جائیں. پھر یہ جو اشارہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر بنائیں، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر، تو یہ کام پھر عبداللہ بن زبیر کی زیر نگرانی ہوا. اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ یہ محصور تھے اور یزید نے اپنا ایک لشکر بھیجا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے کوئی منجنیق جو توپ کی ایک قسم تھی وہ چلائی، اور کعبہ جو ہے اس کا بہت خستہ حال ہو گیا. اور یا کہتے ہیں کہ ایک پرندہ بھی آ کر اس کی کسی دیوار پہ بیٹھتا تھا تو کوئی نہ کوئی پتھر اس کا گر جاتا تھا. تو حج تک تو عبداللہ بن زبیر نے اس کو ایسے ہی رہنے دیا کعبہ کو، اور پھر حج پہ لوگ آئے اور ان کو دکھایا بھی کہ دیکھو یزید کے لوگوں نے کعبہ کا کیا حشر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر لوگوں سے مشورہ کیا. تو ابتداء میں کچھ صحابہ کا مشورہ ان کے ساتھ ہی تھا کہ آپ اس کو دوبارہ سے تعمیر کریں اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دیں. اور عبداللہ بن عباس کا کہتے ہیں کہ ابتداء میں مشورہ یہ تھا کہ بس جہاں جہاں سے خرابی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، وہاں سے مرمت کر دیں اور اس کو ایسے ہی رہنے دیں. لیکن بعد میں پھر وہ ابن زبیر نے استخارہ کیا اور پھر ان کی شرح صدر اسی پر ہوئی کہ مجھے اس کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرنا چاہیے. تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے ان کے اس کام میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کعبہ کی جہاں تعمیر ہو رہی ہے اس کے ارد گرد لکڑیاں لگا کر تو چادر تان دیں، اندر تعمیر ہوتی رہے اور ارد گرد اس کے کعبہ کا طواف بھی ہوتا رہے تاکہ طواف نہ رکے. اور ایسا ہی ہوا. اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنایا، اور انہوں نے اس لیے بنایا کیونکہ انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اگر لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا کہ میں اس سے کعبہ کی تعمیر کر سکوں تو میں حتیم والی طرف سے 5 ہاتھ جگہ کعبہ میں شامل کر دیتا اور ایک دروازہ بناتا جس سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرا دروازہ بناتا جس سے لوگ باہر نکلتے. تو ابن زبیر نے ایسا ہی کیا، اور جو ہے بلندی اس کو اب قریش نے 18 ہاتھ کی تھی، انہوں نے 10 ہاتھ اور اونچا کر دیا اور اس کو 28 ہاتھ کر دیا. پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے دیکھا، اور یہ پولیٹیشنز کی ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ یہ کسی دوسرے کی اچھی چیز کو باقی نہیں رہنے دینا چاہتے ہوتے کہ تاکہ ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں باقی نہ رہے. تو حجاج بن یوسف نے مروان کو کہا کہ دیکھیں یہ عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا ہے کعبہ کو، اور کہتے ہیں کہ مروان نے وہ حدیث نہیں سن رکھی تھی حضرت عائشہ والی، اور اس نے عبداللہ بن زبیر کی جو بنائی ہوئی تعمیر ہے اس کو گرانے کا حکم دیا اور کعبہ کو دوبارہ قریش والی تعمیر پر بنا دیا گیا. بعد میں مروان کو جب پتا چلا کہ یہ تو وہ حدیث تھی، اور وہ کنفرم کرتا تھا لوگوں سے کہ اچھا کیا یہ حدیث تھی، کیا یہ تم نے بھی سنی تھی، تو بہت پچھتاتا تھا. لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا، اور اس نے حجاج کی بھی مذمت کی تھی.
پھر اس کے بعد مروان کا ایک بیٹا سلیمان جو ہے وہ جب خلیفہ بنا تو اس نے بھی خواہش کی کہ میں اب ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اس کو تعمیر کرا دوں، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. لیکن پھر اس نے یہی کہا کہ اگر میرے باپ نے یہ کام نہ کیا ہوا ہوتا دوبارہ قریش والی تعمیر پر لانے کا تو پھر میں اس کو ضرور از سر نو تعمیر کرواتا. پھر بنو عباس کے دور میں ہارون یا مامون کے دور میں کہیں ان لوگوں کو یہ خیال آیا ہے کہ ہم کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کر دیں، کیونکہ حدیث اب سب کو سامنے مل چکی ہوئی تھی. تو اس وقت امام مالک سے مشورہ کیا تو امام مالک نے کہا کہ کعبہ کو آنے والے بادشاہوں کے لیے کھلونا نہ بنائیے، جو آئے گا وہ اپنی مرضی کرے گا. اور پھر وہی بات کہ دوسرے کی چیز کو ختم کرنا. اب یہ عبداللہ بن زبیر والی تعمیر رہ جاتی تو کیا ہی اچھی بات تھی، لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی حکمت ضرور ہوگی. ان لوگوں کو حتیم کے اندر جا کر جب نفل پڑھتے ہیں تو ایک دلی سکون حاصل ہوتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر پڑھ رہے ہیں. بہرحال یہ یاد رکھیں کہ حتیم کا پورا جو ایریا ہے وہ نہیں ہے خانہ کعبہ، اس کا کچھ ایریا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد نائنتھ عثمانی خلیفہ مراد خان نے کعبہ کی تعمیر نو کروائی. اس وقت کعبہ جو ہے وہ سیلاب سے کافی خستہ ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی حکومت وقتاً فوقتاً کرتی ہے، اور اس وقت حرم جس کنڈیشن میں ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت اور پریکٹیکل بنا دیا گیا ہے اس کو. اور اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے اس کو قائم رکھے. اور گناہ تو اور بھی ذریعے ہیں معاف ہونے کے، لیکن وہاں جا کر جو ایمان کی لٹرلی جو بیٹری چارج ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. اور آج کل جو اس کے اوپر ایک ویرانی آئی ہے وہ اس کو جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم آتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے اس کے کچھ فضائل کیا ہیں، اور ان کی کیوں آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی اتنا جھگڑا ہوا اور آج بھی دنیا اس کو جو بوسہ دینے کو اتنی تڑپ رہی ہوتی ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو حجر اسود کی اہمیت و فضیلت میں ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک کوئی موزوں سا پتھر ڈھونڈ کر لاؤ. تو اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھونڈنے چلے گئے. واپس آئے تو دیکھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا جا چکا ہے. انہوں نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ یہ پتھر آپ کو کس نے لا کر دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسے وہ لائے ہیں جو تمہاری تعمیر کے محتاج نہیں ہیں، اسے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لائے ہیں. یہ جو روایت ہے یہ طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کی ہے، اور امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور اپنی انگلیوں سے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ کرتا تو یہ مشرق و مغرب کے مابین ہر چیز کو روشن کر دیتے. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے اترا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا. علامہ البانی نے البتہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں اشد بیاضم من اللبن یعنی دودھ سے زیادہ سفید کے جو الفاظ ہیں نا یہ شاذ ہیں. شاذ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ شاذ کیا ہوتا ہے. اشد بیاضم من الثلج یعنی وہ برف سے زیادہ سفید تھا، یہ الفاظ زیادہ بہتر ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ حدیث ہے بہقی کی
کہ اگر حجر اسود کو عہد جاہلیت کی نجاستیں نہ چھوتیں تو جو بھی بیمار اسے چھوتا وہ شفا یاب ہوتا. زمین پر اس جیسی اس کے سوا جنت کی کوئی چیز نہیں ہے. اور قریش کے لوگوں کو، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی، کہ اتنی زیادہ باتوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی بے پناہ تعظیم کرتے تھے. اسی کے استعلام سے طواف کا ابتدا اور آغاز ان کے دور جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بلا شبہ رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونے سے گناہ خوب جھڑتے ہیں. پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو یقیناً اس حال میں ظاہر فرمائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا. وہ ہر اس شخص کے لیے گواہی دے گا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا. سنن ترمذی کی حدیث ہے. استلام کے مختلف طریقے جو ہیں یہ ہم کتاب الحج میں پڑھ آئے کہ استلام یہ ہے کہ اس کو چھوا جائے اور بوسہ دیا جائے. ٹھیک ہے، اگر بھیڑ ہو اور یہ ممکن نہ ہو تو دور سے اگر ہاتھ پہنچتا ہو تو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دے لیا جائے، یہ بھی استلام کا طریقہ ہے. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آپ کے پاس کوئی لاٹھی ہے تو دور سے آپ اس لاٹھی کو اگر ٹچ کر لیں، اس کے سرے کو حجر اسود کے ساتھ، اور اس سرے کو بوسہ دے لیں، تو یہ بھی استلام کا ایک طریقہ ہے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، تو پھر اس کی طرف اشارہ کر دینے ہی سے استلام ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو ایک مرتبہ بوسہ دیا اور فرمایا، انی اعلم انک حجر، میں بالکل جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. تو یہ کچھ فضائل تھے کعبہ کے، اور کعبہ کے حجر اسود کے، اور اس کی تعمیر کی تاریخ. اور اس کے بعد اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو بشارات ہیں اور رسالت کا جو آغاز ہے اس کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا اس وقت کا جو لیکچر ہے اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ، اور اس کو سمیریلی بہت ایک اختصار کے ساتھ ہم یہاں پہ ایڈریس کریں گے. اور اگر کوئی اس کی ڈیٹیلز پڑھنا چاہے تو وہ دارالسلام کا جو سیرت انسائکلوپیڈیا ہے اللؤلؤ المکنون، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 319 سے لے کر آخر تک، تقریباً یہ 591 صفحے تک اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں. اور ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف الہامی کتابوں میں تذکرہ، پھر اسی طرح سے یہودی اور عیسائی علماء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں اور تصدیق، اور پھر کچھ جو نان سیمیٹک ریلیجنز ہیں. نان سیمیٹک ریلیجنز وہ ہیں جن کو جو الہامی یا کتابی ادیان نہیں ہیں، جیسے ہندوازم ہے یا بدھزم ہے یا زورواسٹرزم ہے، کہ ان میں بھی کیا کوئی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اشارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. کیونکہ بیسکلی یہ اب بہت پرانے ادیان ہے. ہندوازم سب سے پرانا دین ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیا ان میں کوئی ہادی، کوئی رہنما، کوئی نبی کوئی تھے یا نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، تو ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ان میں کوئی نہ کوئی نبی ان میں رہے ہوں. تو لہٰذا ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیشن گوئیاں ہمیں ان ادیان میں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین یعنی توحید ایک ہے. یعنی مائیں مختلف ہیں اور باپ ایک ہے. اور مائیں کیا ہیں؟ جیسے فروعی مسائل ہوتے ہیں اور شریعتیں ہوتی ہیں، اور دین جو ہے وہ باپ ہے اور وہ توحید ہے اور وہ سب کا ایک ہی ہے.
آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اپنی امت کا پہلا مسلمان تھا اور ہر نبی نے توحید ہی کی تعلیم دی ہے. جیسا کہ سورہ الشورى میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اب اس آیت سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہی دین جو نوح علیہ السلام کے پاس آیا، اسی دین جس کی تاکید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی، وہی دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور اسی دین کو قائم رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور اسی میں تفرقہ نہ پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح سے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آخری نبی کی آنے کا اپنی امت کو بتا کر جانا، اپنی قوم کو بتا کر جانا، اور پھر ان سے یہ عہد لینا کہ اگر وہ نبی تم میرے بعد آ جائیں تو ان کی تم نے تصدیق کرنی ہے اور ان پر تم نے ایمان لانا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے ان میں سے ہر ایک سے یہ وعدہ لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ عہد لیں گے کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی مدد کرنا ہوگی. پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ دعائے خلیل ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے کی تھی جب آپ وہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے. انہوں نے دعا کی تھی، دونوں نے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اب یہ جو دعا ہے یہ بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر کئی ہزار سال گزرے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مبعوث ہوئے، اور یہ اسی تقدیر کے مطابق تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے متعین کر دیا تھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا کہ لکھو. اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو آگے ہونے والی ہے وہ لکھ دو. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی مٹی میں گندھا ہوا تھا، کیونکہ تقدیریں تو لکھی جا چکی تھیں پہلے. میں تمہیں ابتدائی بات بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی میرے بارے میں بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے خواب دیکھا تھا. اور آگے ایک جملہ ہے اس حدیث میں جس کو کہ ضعیف کہا گیا ہے، علامہ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اور انبیاء کرام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھتی ہیں، اللہ عالم. پھر اسی طرح سے تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیں ملتا ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول نبی امی کی کہ جس کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں. پھر انجیل میں جو تذکرہ ہے
وہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس کا کہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ الصف میں کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ کیا زبردست اور خوبصورت یہ آیت ہے، اور کیا اس کا امپیکٹ ہو اگر اس کو جو بغیر کسی باعث کے اور بغیر کسی پریجڈس کے جو نصارہ ہیں وہ پڑھیں اور اپنی کتابوں میں جو تحریف ہو چکی ہے اس تحریف کو ہٹا کر اپنے اوریجنل ٹیکسٹ، although ان کے پاس ایسا اوریجنل ٹیکسٹ باقی نہیں، لیکن انہوں نے اوور دا ایئرز، اوور دا سینچریز اتنی تحریف کی ہے کہ وہ جو ان کے حواریوں نے، ڈسائپلز نے جو لکھی تھی انجیل، وہ اس کے مطابق بھی باقی نہیں رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے جو علماء اہل کتاب ہیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے آگاہ تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ اہل کتاب ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان میں سے ایک فریق حق کو چھپاتا ہے جب کہ وہ جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود بہت رازداری سے کام لیا کرتے تھے۔ ان کو یہ تھا، شروع میں تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ کہیں کوئی جھوٹا نبی نہ آ جائے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پھر یہ ایک انا کا مسئلہ اور ضد کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا اور حسد ان کو آ گیا کہ انہوں نے نہیں مان کر دینا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون، کہ وہ آپس میں جب تنہا ہوتے تو ایک دوسرے کو کہتے کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف وہ حجت کے طور پر پیش کر سکیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یہ جو فرمایا نا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان فرمائی ہیں، کہ کہیں یہ نہ بتا دینا ان کو کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ ایسے اور ایسے ہونے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں بہت زیادہ تحریف کر دی ہے۔ ان کے اپنے بھی کچھ علماء جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اب اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں بہت زیادہ تحریف ہو گئی ہے۔ یعنی ایک ہی جگہ پر اگر آپ ترجمہ دیکھیں عربی کی انجیل کا، اردو کی انجیل کا اور انگلش کی انجیل کا، تو وہ فرق نکلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فارقلیت کا لفظ ہے اس کے لیے عربی میں اور ورڈ ہے، اردو میں وکیل اور انگلش میں کاؤنسلر، اور عربی کا ورڈ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اس کا ذکر کر دوں گی۔ تو اس حد کی ان کی تحریف ہے۔ اور امریکہ میں نیشنل کاؤنسل آف چرچز NCC کی ایک کمیٹی بنی جنہوں نے 1937 میں جو بائبل کے ترمیم شدہ معیاری ایڈیشن ہے ان کے اوپر نظر ثانی کی، اور انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ اس میں عبارات کا اضافہ کیا گیا ہے جن سے قدیم مستند نسخوں میں اہم تبدیلیوں، اضافوں اور تحریفات کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کی اپنی بھی گواہی ہے کہ ان لوگوں کی کتابیں جو ہیں اب تحریف زدہ ہو چکی ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنی ڈھیر ساری تحریف کے باوجود بھی آج بھی اگر آپ بائبل پڑھیں گے یا اولڈ ٹیسٹمنٹ آپ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور اس میں مل جائے گا جو کہ تحریف نہیں ہو پا رہا ان سے، جو کہ نہیں نکالا جا رہا ان سے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان کی حقانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
پھر یہ ہے کہ ایک اور چیز جس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کچھ بھی بائبل میں سے دیکھتے ہوئے، تورات میں سے دیکھتے ہوئے یا زامز میں سے دیکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ کیا اسرائیلی روایات کو من و عن لے لیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں اسرائیلی روایات کے حوالے سے جو ہمیں ڈویژن کر کے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 3 قسمیں ہیں اسرائیلی روایات کی۔ ایک وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے اور قرآن بھی ان کی تصدیق کرتا ہے اور ان کے صحیح ہونے کا ہمیں پتہ ہے، تو ان کو تو ہم لے لیتے ہیں ایز اٹ از۔ ایک وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ پکا معلوم ہے کہ یہ جھوٹی روایات ہیں اور یہ قرآن و سنت کی مخالفت کرتی ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اور تیسری وہ روایات ہیں کہ جن کے بارے میں کتاب و سنت خاموش ہے۔ تو ان کو بیان کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ اسلام کے کسی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ ٹکراتی ہوں جا کر، تو پھر ان کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ تم ان سے کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، یعنی بنی اسرائیل سے، کیونکہ وہ تمہیں حق کی خبر دیں گے تو تم اسے جھٹلا دو گے، یا باطل کی خبر دیں گے تو تم اس کی تصدیق کر دو گے۔ تو لہٰذا اگر بہت اچھی طرح سے نہ علم ہو تو پھر اسرائیلی روایات جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ تمہیں ایک آیت ہی معلوم ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کر لیا کرو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل کتاب نے بیسیکلی 3 نظریات رکھے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار چاہنے کے باوجود بھی وہ نہ کر سکے، ان کے اندر یہ جرأت بھی پیدا نہ ہوئی، اور وہ شدید الجھن کا شکار ہوئے، تو پھر انہوں نے اس الجھن سے نکلنے کی یہ راہ نکالی کہ نبوت تو ہے مگر صرف اہل عرب کے لیے ہے اور اس زمانے کے لیے تھی۔ یہ نقطہ نظر اختیار کرنے والوں میں مشہور ترین جو ایک شخص تھا وہ تھا پال راہب، اور یہ وہ پال نہیں ہے، سینٹ پال نہیں ہے، یہ بعد میں آیا ہے، اور جس کا جواب پھر امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح میں دیا تھا۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کر سکے، ان پر بہت گراں گزرا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے، جیسے بخت نظر نیبوکیت نظار جو ہے وہ بادشاہ تھا، تو اسی طرح کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی امت کا صدیوں پر پھیلا ہوا اقتدار انہی بت پرست سلطنتوں کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امپوسٹر ہیں، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اسی شرمناک جو تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے، یہ ان لوگوں نے کی تھی، وہ پوپ اور وہ پریسٹ اور پادری کہ جنہوں نے جو عام عیسائی تھے ان کو بھڑکایا اور صلیبی جنگوں میں ان کی جو آنکھوں میں خون اتارا، اور جو پھر انہوں نے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا، اس سارے ہیجان کو برپا کرنے والے اس نظریے کے رکھنے والے پریسٹ اور پادری تھے۔ اب ہم تورات کو دیکھتے ہیں۔ تورات کیا ہے؟ تورات یا توریت، اور عبرانی میں تورا کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کے معنی ہے شریعت۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی 5 کے بارے میں جو 5 کتابیں ہیں جو ان کو دی گئیں، پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ میں ان میں سے ایک کا ذکر کرتی ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا، یعنی اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ اب یہاں پر اس جو عبارت ہے، اور یہ کتاب استثناء کی عبارت ہے، ورسز 18 اور 19 ہے تورات کے۔ سب سے پہلی بات، ان ہی کے بھائیوں میں سے ایک نبی پیدا کروں گا۔ یہاں بھائیوں سے مراد بنی اسماعیل ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور بنی اسماعیل دونوں کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جو ہیں، جو کہ یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں، آپ کو جانتے ہی ہیں، یہ دونوں سگے بھائی تھے، اللاتی بھائی تھے، مائیں فرق تھیں، باپ ایک ہی تھے۔ پھر فرمایا تیری مانند ایک نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ یہ ان کے لیے ہے تو وہ تیری مانند یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مانند وہ نہیں ہے، کیونکہ بائبل میں یہ بات بڑی کلیئرلی موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا۔ پھر اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات جیسی کتاب نہیں تھی، شریعت نہیں تھی ان کے پاس، وہ تورات ہی کو فالو کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جہاد بھی نہیں کیا، تلوار بھی نہیں اٹھائی، ہجرت بھی نہیں کی، تو تیری مانند والی جو ایک ڈیفینیشن ہے نا، اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام پورے نہیں اترتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے رحمت اللہ کی ایرانوی کی، اظہار الحق، اور یہ بیسیکلی انہوں نے ایک پادری تھا کہ جس نے ان کو مناظرے کا دیا تھا چیلنج، تو اس پر انہوں نے سب کانٹیننٹ میں انہوں نے یہ مناظرہ جو ہے اس کو قبول کیا، اور پھر یہ آئے اور وہ پادری پھر آیا ہی نہیں، ہی ڈنٹ ٹرن اپ، وہ اس قدر گھبرایا۔ تو انہوں نے اپنی کتاب اظہار الحق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی مشابہتیں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی مشابہتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ماں باپ سے پیدا ہونا، پھر شادی شدہ اور صاحب اولاد ہونا، شریعت کا تمدنی سیاست پر مشتمل ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، غلبہ دین کے لیے جہاد کا اجرا، زنا کی سزا میں ایک ہی طرح کا حکم دینا، حدود، قصاص اور تعزیری سزاؤں کی تعین، ان سزاؤں کے نفاذ پر بھی قادر ہونا، سود کو حرام قرار دینا، بستر پر وفات پانا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن بھی ہونا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قابل اطاعت سربراہ تھے اور اپنے اوامر و نواہی کے نفاذ پر قادر تھے۔ پھر اسی طرح مزید 2 مماثلتیں اور ہیں، دین کی خاطر ہجرت کرنا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون هذه الامہ یعنی اس امت کے فرعون ابو جہل سے مسلمانوں کو نجات دلائی اور ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو شکست دی۔ اور اسی طرح کی جو ایک مشابہت ہے اس کا اشارہ قرآن میں ہمیں سورہ المزمل آیت نمبر 15 میں ملتا ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف ایک پیغام پہنچانے والا بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک پیغام پہنچانے والا بھیجا تھا۔ اور پھر ایک بہت ہی دلچسپ بات اور امپورٹنٹ بات کہ ورقہ بن نوفل جو کہ خود عیسائی تھے اور ان کے پاس، اور انجیل کو ہاتھ سے لکھتے تھے، ان کے پاس جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھیں تو انہوں نے جب وحی کی خبر سنی تو انہوں نے کہا تھا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، انہوں نے علی عیسیٰ نہیں فرمایا، انہوں نے علی موسیٰ کہا، یہ وہی ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ اور ابن حجر العسقلانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ورقہ نے عیسائی ہونے کے باوجود اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے برعکس موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اکثر ایسے احکامات پر مشتمل تھی کہ جس طرح کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات آگے نازل ہونے والے تھے، یا پھر اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون اور اس کے ساتھیوں کی تباہی و بربادی ہوئی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کے فرعون ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی بدر میں ہلاکت ہوئی۔ پھر آگے تورات کی عبارت میں ہے کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا، اور قرآن میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پھر اسی طرح سے اگلی عبارت ہے وہ میرا نام لے کر کہے گا، اور یہ آپ دیکھیں کہ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر اسی طرح قرآن کی ایک سورہ کے علاوہ ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ ایک بابرکت کلمہ ہے، اور ہر اچھے کام کا آغاز، ہر مباح کام کا آغاز، ہر مستحب کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا جاتا ہے، اور اس میں برکت ہوتی ہے، اور بسم اللہ کی کثرت ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتی ہے۔ اب یہاں پر ایک میں آپ کو اور لمبی عبارت ہے لیکن میں اس کا تو ذکر نہیں کر رہی، اس میں سے ایک عبارت اور اس میں جو تحریف ہوئی ہے اس کی اگزامپل دیتی ہوں بائبل میں، کہ جو قدیم بائبل ہے نا اس میں ہے خداوند سینا سے لایا 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا۔ موجودہ بائبل میں تحریف کر کے اس کو کہہ دیا گیا ہے خداوند سینا سے آیا، لایا کو آیا کر دیا گیا ہے، اور 10,000 کا لفظ ہٹا کر اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، کیونکہ 10,000 جو ہے اس کا بالکل واضح جو اشارہ ہے وہ فتح مکہ کے ساتھ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں 10,000 لوگوں کے ساتھ آنے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے زبور کی عبارت میں پڑھتی ہوں، تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ اے زبردست، تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر، اور سچائی اور حلم و صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار ہو۔ تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے، تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اسی لیے تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسح کیا ہے۔ تیرے ہر لباس سے مر اور عود اور تج کی خوشبو آتی ہے، ہاتھی دانت کے محلوں میں سے تاردار سازوں نے تجھے خوش کیا ہے۔ تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے داہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے۔ اے بیٹی سن، غور کر اور کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا، اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا، کیونکہ وہ تیرا خداوند ہے۔ اور سور کی بیٹی ہدیہ لے کر حاضر ہوگی، قوم کے دولت مند تیری رضا جوئی کریں گے۔ اس کو بریفلی اگر ہم دیکھیں تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری اترتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اے زبردست، تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت سے اپنے کمر سے حمائل کر، کہ یہ جو تلوار کا اور غزوات کا جو ایک سلسلہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا تھا شروع، اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کی جائے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے قرآن میں بھی آتا ہے سورہ التوبہ میں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ پھر عبارت میں ہے تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ بنت خویلد، صفیہ بنت حیی بن اخطب، ام حبیبہ بنت ابی سفیان اور جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہن سے شادیاں کی۔ یہ محترم خواتین اپنی اپنی قوم کے سرداروں کی بیٹیاں تھیں۔ اس کے برعکس عیسیٰ علیہ السلام کے اگر ہم دیکھیں کہ کیا یہ ان پر پورا اترتا ہے یہ عبارت، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کے قرب میں ایسی کوئی خواتین نہیں تھیں، بلکہ ان کی تو شادی ہوئی ہی نہیں تھی۔ پھر ملکہ تیرے داہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے۔
اب یہ جو بائبل میں استعارات بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ اوفیر کے سونے سے آراستہ ملکہ بھی ایک استعارہ ہے جس کے مراد ہے دولت اور سلطنت کی خوشحالی۔ اور یمن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مدینہ کی اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا تھا، اور اوفیر یعنی یمن کا سونا زکوٰۃ اور صدقات کی مد میں اسلامی بیت المال میں پہنچتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ اور سور کی بیٹی ہدیہ لے کر حاضر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دہائی کے اندر اندر شام اور لبنان، عراق، فلسطین، ایران اور مصر اسلامی خلافت میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر آگے عبارت میں آتا ہے قوم کے دولت مند تیری رضا جوئی کریں گے، اور یہ بھی جو عبارت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں قریش کی انتہائی مالدار خاتون سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے علاوہ ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے ہر آن اور ہر گھڑی کوشاں رہتے تھے۔ بہت دلچسپ مزید بھی چیزیں ہیں اس میں کتاب میں، لیکن وہ وقت کی کمی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یکسانیت کا شکار ہو جائیں تو ان کا میں ذکر نہیں کر رہی۔ ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات کہ وادی بکہ کا ذکر جو ہے یہ زبور میں موجود ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو بھی چینج کر کے وادی البکا بنا دیا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اپنی سیرت کی کتاب نبی رحمت میں لکھتے ہیں کہ بائبل عہد عتیق میں اس قدر تحریف کے باوجود وادی بکہ کے الفاظ آج تک موجود ہیں، لیکن ترجمہ کرنے والوں نے اسے وادی البکا بنا دیا ہے۔ یہ تحریف کی ایک ایگزامپل ہے۔ پھر اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کی جو غزل الغزلات جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں۔ یسایہ نبی کی بشارتیں بھی موجود ہیں۔ تو یسایہ نبی کی ایک پیش گوئی یہ بتائی جاتی ہے کہ کیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں، سلع ویسے اس کو سلع کہتے ہیں کہ بسنے والے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں، وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی ثناخوانی کریں۔ اب اس عبارت کو بھی اگر دیکھا جائے تو کیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں، تو آل اسماعیل میں کیدار کی اولاد یعنی کنانہ، قریش، کیس، عیلان، بنو تمیم وغیرہ سب اسلام لائے اور ان کے نعرہ تکبیر سے عرب کی بستیاں گونج اٹھیں۔ پھر سل کے بسنے والے گیت گائیں، سین لام عین، اور سل جو ہے یہ مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے جو آبادیاں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جبل سل مدینہ کے مغرب میں واقع ہے، اور یہ اس جگہ ہے جہاں سے سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کی کھدائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ سنیت الوداع بھی ادھر ہی ہے، اور سل کو انگریزی میں بائبل میں SELA سلا لکھا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے یثرب پہنچے تو اس وقت خواتین اور بچیوں نے یہ گیت گائے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ وہ ڈائریکشن نہیں بنتی، بلکہ یہ اس وقت یہ گیت گایا گیا تھا کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تھے، اللہ عالم۔ تو یہ یسایہ نبی کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی پیشن گوئی بھی ملتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں دانیال علیہ السلام کی بشارات۔ دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے اور یوسف علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے، اور یوسف علیہ السلام ہی کی طرح یہ بابل میں پردیسی اور مظلوم تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم اور خوابوں کی تعبیر عنایت فرما کر بادشاہ کی نظر میں بڑا ایک آنریبل انسان بنا دیا تھا۔ بڑی قدر و منزلت تھی بادشاہ کی نظر میں ان کی،
اور وہ ہمیشہ توحید کی ہی دعوت دیتے رہے، اور کسی فتنے نے بھی ان کو دعوت اللہ کے مقدس مشن سے ہٹایا نہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ جو ہے وہ یہاں پر بعض مورخین نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ میں دانیال علیہ السلام کی نسبت سے ایک واقعہ مشہور ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ تستر کی فتح میں کچھ تابعین جو ہیں وہ شریک تھے، اور ان میں ابو العالیہ اور مطرف بن مالک کا ذکر ملتا ہے کہ یہ دونوں بھی تستر کی فتح میں شریک تھے، اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فتح ہوا تھا۔ مسلمان فوج نے وہاں پر دانیال علیہ السلام کی میت ایک تختے پر پڑی ہوئی پائی، اور میت جوں کی توں اپنی اصلی حالت میں تھی، گدی کے چند بالوں کے سوا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میت کے سرہانے ایک صحیفہ تھا۔ مسلمان فوج نے وہ صحیفہ اٹھا کر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے یہود میں سے اسلام قبول کرنے والے عالم کعب الاحبار کو طلب فرمایا۔ کعب نے اس صحیفے کو عربی رسم الخط میں لکھ دیا، عبرانی میں تھا نا، تو کعب نے اس کو عربی میں لکھ دیا۔ ابو العالیہ کہتے ہیں میں پہلا شخص تھا جس نے وہ صحیفہ پڑھا۔ تو راوی جو ابو العالیہ سے روایت کرتا ہے کہتا ہے میں نے ابو العالیہ سے دریافت کیا کہ صحیفے میں کیا لکھا تھا، تو انہوں نے کہا تمہاری سب سیرت، تمہارے تمام امور، تمہارے کلام کے لہجے اور جو کچھ آئندہ پیش آنے والا ہے۔ اور دانیال علیہ السلام کی جو ایک پیشن گوئی اس صحیفے میں ملی وہ یہ تھی کہ بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا، جس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور پھر یہ بہت سے یہودیوں کو بابل سے ادھر بیبیلونیا بابل لے گیا یروشلم سے، تو ان جانے والوں میں ہی دانیال علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور ان کے اور بھی کچھ ساتھی ساتھ شامل تھے۔ تو بخت نصر نے ایک رات خواب دیکھا بڑا عجیب سا، اور اس نے اپنے جادوگروں اور فالگیروں کو کہا کہ مجھے اس خواب کا بتاؤ تعبیر، تو ان کو کسی کو سمجھ نہیں آئی، تو دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب بھی بتا دیا کہ بخت نصر نے یہ خواب دیکھا ہے، اور ساتھ میں اس کی تعبیر بھی بتا دی۔ اب پیچیدہ سا خواب تھا کہ جیسے اس نے ایک مورت دیکھی جس کا سر سونے کا تھا، سینہ اور بازو چاندی کے تھے، اس کی رانیں اور پیٹ تانبے کی، اس کی ٹانگیں لوہے کی، اور اس کے پاؤں کچھ لوہے اور کچھ مٹی کے تھے۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے جو ہاتھ لگائے بغیر خود ہی کاٹا گیا، اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے اس پر آ کے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ ساری جو مورت تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اور دانیال علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نے خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو سونا ہے وہ تیری بادشاہت ہے، بخت نصر کو انہوں نے کہا، اور پھر وہ سونے کا سر تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت آئے گی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اس کے بعد ایک اور سلطنت جو اس سے چھوٹی ہوگی، پھر ایک اور ہوگی جو لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، پھر ایک اور ہوگی جو لوہے اور مٹی یعنی مضبوطی اور کمزوری میں ملی جلی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو تو نے دیکھا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ایک پتھر نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تو وہ یہی ہوگا کہ جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی اور کچھ لوہے کی تھیں، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، یعنی مٹی اور لوہے کا جو مکسچر ہے وہ تفرقے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس طرح سے جب تعبیر سنی نبوکدنصر نظر نے تو وہ منہ کے بل گرا، اور دانیال علیہ السلام کو اس نے سجدہ کیا اور ہدیہ دیا، اور اس کے سامنے بخور جلوایا، اور کہا کہ فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود بادشاہ نے دانیال علیہ السلام سے کہا کہ فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ اور پھر اسی صحیفے میں
جو ایک پیشن گوئی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی، اور اس پیشن گوئی کے مطابق آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کے دین کی تکمیل ہوئی اور اسلام کی خلافت اور سلطنت قائم ہوئی، جو پچھلے 1500 سال سے چلی آ رہی ہے اور تا قیامت چلی آتی رہے گی۔ پھر اس کے بعد بہت سے اور بھی جو انبیاء بنی اسرائیل ہیں، جیسے حبقوق جو ایک نبی ہیں، اور ان کا جو نام ہے عبرانی زبان میں بغلگیر ہونا اس سے مراد لی جاتی ہے۔ ان کے صحیفے میں بھی بشارتیں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اسی طرح سے صحیفہ حجہ، اور یہ یعقوب علیہ السلام کے ایک پوتے ہیں، اور ان کی بھی صحیفوں میں ملتی ہے بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر ملاکی صحیفہ میں بھی موجود ہے۔ انجیل کا معنی ہے خوشخبری، اور بیسیکلی یہ لفظ حبشہ کے تھرو، ابیسینیا کے تھرو عربوں میں آیا ہے، اور 150 عیسوی کے بعد اس لفظ کو بائبل کے لیے، نئے عہد نامے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، ورنہ انجیل کا اپنا معنی خوشخبری ہے۔ اور اس میں یحییٰ علیہ السلام سے اس میں لکھا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے 3 افراد کے متعلق پوچھا، مسیح، ایلیاہ اور وہ نبی۔ تو وہ نبی ان کے درمیان اتنا مشہور تھا کہ انہوں نے اس کی مزید وضاحت ضروری نہیں سمجھی۔ یہودی جو ہیں وہ ادریس علیہ السلام، یعقوب، موسیٰ، داؤد اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی بشارات کی وجہ سے ایک ایسے نبی کے منتظر تھے جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب اختیار اور صاحب اقتدار بھی ہوگا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی بن کے آ گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اسی طرح سے ایک تو ہم پہلے بات کرائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مزید یہ فرمایا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں بھی دے گا۔ پھر اسی طرح سے انجیل میں ایک اور پیشن گوئی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اور کونے کے سرے کے پتھر سے مراد ختم نبوت لی گئی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ اب لوگ آتے ہیں، مکان کو چاروں طرف سے گھوم پھر کر دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو سن لو کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت سی بائبل کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور بائبلز بھی جو ہیں ان میں
جن 4 بائبلز کو اب اوتھینٹیکیٹ کیا گیا اور برناباس کا انکار کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ برناباس والی جھوٹی اور مسلمانوں نے لکھ لی ہے. تو یہ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ اس کی ریسرچ ہے کہ یہ تو انہوں نے خود بین کی تھی، انہوں نے خود بین کی مسلمانوں کے لکھنے سے پہلے، اور اگر مسلمانوں نے اس کو لکھا ہوتا یا اس کا ذکر کرنا ہوتا تو امام ابن تیمیہ، ابن القیم اور اتنے ہمارے جو سارے جن لوگوں نے کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر کام کیا ہے تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ تو اس کے بارے میں کہتے. تو خود ہی کیونکہ وہ کافی کلوز ہے حق کے اور تحریف نہیں ہوئی اس کے اندر، اور وہ قرآن کی تعلیمات کے بہت قریب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا نہیں کہتے اس میں اور تو یہ اور برناباس جو ہیں وہ تو بہت ہی قریبی ایک حواری تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کے. پھر اسی طرح سے ایک حواری جو ہے پطرس، پیٹر، تو ان کی بھی ایک بشارت ہے. ان کا اصل نام شمعون تھا اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے مشہور شاگرد تھے، اور یہی ہیں جن کی قبر روم میں موجود ہے، پطرس کی. سبحان اللہ، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کتنی دے دیتا ہے سچی ناموری. تو پطرس نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے. ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا، اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا. بلکہ سیموئل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے. تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے. اسی طرح سے یحییٰ علیہ السلام کے بعض جو بیانات ہیں ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پتہ چلتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں پتہ چلتی ہیں. پھر انجیل برناباس میں تو بہت ہی کلیئرلی یہ باتیں پتہ چلتی ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ انجیل برناباس کو گمراہ کن کب قرار دیا عیسائیوں نے، یہ جب ان کے اندر عقیدہ تثلیث یا ٹرینٹی اور عقیدہ کفارہ یہ جو ہے کہ کروسیفائی ہو کے تو ہماری سینس فارگیو کرا دیے عیسیٰ علیہ السلام نے، اور سورج دیوتا کا جشن پیدائش یعنی کرسمس، یہ 3 چیزیں جب رائج ہوئیں تو 496 عیسوی میں جو رومنز تھے نا، ان کا جو ریلیجس جو اتھارٹی تھی، انہوں نے کچھ اور کتابوں کے ساتھ ساتھ انجیل برناباس کو بھی گمراہ کن قرار دیا اور عیسائیوں کا اسے اپنے پاس رکھنا جرم ٹھہرا. اور اس کے بعد یہ بڑے عرصے کے بعد یہ 1900s میں یہ اٹلی میں کسی لائبریری میں سے یہ ملی کتاب، اور اس کا اٹالین ورژن یہ اب دنیا میں تھا. پھر اس کی ٹرانسلیشن کی گئی، انگلش میں آئی، پھر اردو میں آئی. مسلمانوں نے نہیں لکھا اس کو جیسا کہ عیسائیوں کا کہنا ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور اس میں آتا ہے جیسے کہ ایک اس کی عبارت ہے، شاگردوں نے جواب میں کہا، اے معلم، وہ آدمی کون ہوگا جس کی نسبت تو یہ باتیں کہہ رہا ہے اور جو کہ دنیا میں عنقریب آئے گا؟ یسوع نے دل خوشی کے ساتھ جواب دیا، بے شک وہ محمد رسول اللہ ہے. اور اس میں بہت سی ایسی جملے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے، مثلاً بے شک وہ محمد رسول اللہ ہے، میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں. تمام نبیوں اور پاک آدمیوں کی روشنی، وہ بہت جلد کلام حق کے ساتھ آئے گا، وہ زمین کے ان تمام قوموں کے لیے خلاص اور رحمت لائے گا. پھر یہاں پر ہم کچھ اور علماء یہود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے
ان کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ آپ کے آثار سے اور آپ کی عادات اطوار سے پہچانا تھا۔ یہودی عالم زید بن سعنا، یہ شروع میں تو بہت سخت انکار کرتے رہے، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کا دل اسلام کے لیے کھولا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور آپ کی بردباری جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی یہ وہی اللہ کے نبی ہیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنا شروع کر دیا، اور پھر کسی سٹیج پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑے سخت الفاظ بولے، اور کوئی قرض انہوں نے وہ جو جان بوجھ کر ہی دیا تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کی انہوں نے تقاضا کیا بڑی سختی سے آ کر، تو حضرت عمر کو غصہ چڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ نہیں عمر، تمہیں تاکید کرنی چاہیے مجھے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں، حالانکہ قرض کی ادائیگی کا جو وقت مقرر تھا اس میں بھی کچھ دن باقی تھے، اور اس کو تاکید کرو کہ ذرا تھوڑا سا نرمی سے تقاضا کرے۔ پھر حضرت عمر کے ساتھ زید بن سونا کو بھیجا کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے، تو راستے میں اس نے پھر یہ بتایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حلم اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کہ آپ کا حلم آپ کے غضب سے بڑا ہوا ہے یا نہیں، اور یہ کہ دوسروں کا گھٹیا اور جاہلانہ رویہ آپ کے حلم میں اضافہ کرتا ہے یا نہیں۔ تو پھر اس نے کہا قد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور یہودی عالم تھا مخیریق، اور مخیریق جو ہے یہ بھی مانتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام نہیں لایا۔ احد کے دن اس نے کہا یہودیوں سے کہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آج تو سبت ہے، تو اس نے مخیریق نے کہا کہ آج کے بعد کوئی سبت نہیں ہے، اور پھر اس نے وصیت کی کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ اور بہت مالدار آدمی تھا، قتل ہو گیا احد کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مخیریق خیر یہود، مخیریق یہودیوں کا بہترین آدمی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخیریق کا مال اپنی نگرانی میں لے لیا، اور مدینہ میں آپ کے عام صدقات اور خیرات جو ہیں وہ اسی مال سے ادا ہوتے تھے۔ پھر ایک اور سردار یہود مشہور ترین حیی بن اخطب، جس کی بیٹی صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا ام المؤمنین بنی، اور اس کا واقعہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس نے بہت ڈیفائنٹلی اس نے انکار کیا، اور اس نے بہت اچھی طرح سے پہچان لیا تھا۔ اور صفیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے والد کی بڑی لاڈلی اور چچا ابو یاسر کی بہت چہیتی تھی، اور میرے والد یہ دونوں مجھے بہت زیادہ پیار بھی کرتے تھے، اور ایک دن یہ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہ کی، اور میرے چچا نے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ تو میرے چچا نے پوچھا کہ پھر کیا کرنا ہے؟ تو میرے والد نے جواب دیا اللہ کی قسم جب تک زندہ ہوں میرے دل میں ان کے لیے دشمنی ہی رہے گی، اور وہ آخر میں دشمنی کرتا کرتا ہی مارا گیا۔ پھر اسی طرح سے شام کا ایک یہودی عالم ابن الحبیان، اور اس کی بھی وصیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اس کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ثعلبہ بن سعنا، اسید بن سعنا اور اسد بن عبید، جو یہ یہودی عالم تھے، بنو زحل کے لوگ تھے، یہودی نہیں تھے، بنو زحل کے لوگ تھے، اور بنو قریظہ کے پاس یثرب آئے، اور ان کے زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ رہے، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے سردار بن گئے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیسے کیا تھا، ان تک اسلام کیسے پہنچا؟ تو ان کی یہ کہانی ہے کہ اہل شام کے یہودیوں میں سے ابن الحبیان نامی ایک شخص دعوت اسلام سے کئی سال پہلے یثرب آیا، اور یہاں پر وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، اور خشک سالی ہوتی تو یہاں یثرب کے لوگ جو ہیں وہ اس کو کہتے کہ اٹھو اور بارش کی دعا کرو، اور وہ کہتا کہ میں اس وقت تک بارش کی دعا نہیں کروں گا جب تک کہ پہلے تم صدقہ نہیں کرو گے، اور لوگ پوچھتے کہ کتنا صدقہ کریں، تو وہ کہتا ہر انسان کی طرف سے 1 سا کھجور اور ایک مد جو، تو ہم صدقہ کرتے، پھر وہ دعا کرتا اور پھر بارش ہو جاتی۔ اور وہ
یہ کہا بھی کرتا تھا کہ تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں اتنی سرسبز سرزمین چھوڑ کر، شام کا علاقہ چھوڑ کر یہاں بھوک اور تنگدستی والی زمین یعنی یثرب میں کیوں آ گیا ہوں؟ تو یہ اہل یثرب جو لوگ تھے یہ کہتے تھے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیوں آئے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ سنو، میں اس شہر میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اس نبی کے ظہور کا انتظار کروں جس کا زمانہ قریب آ گیا ہے. یہ شہر اس کی ہجرت گاہ ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مبعوث ہوگا تو میں اس کی پیروی کروں گا. اس کا زمانہ تمہارے قریب آ گیا ہے. اے یہودیوں، اس پر ایمان لانے میں جلدی کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے سبقت لے جائیں. وہ اپنے مخالفین کا خون بہانے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنانے کا حکم لے کر مبعوث ہوگا، لہٰذا یہ بات تمہیں اس کا ساتھ دینے سے نہ روکنے پائے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ جو نوجوان ہیں نا تینوں، ثعلبہ بن سعنہ، اسید بن سعنہ اور اسد بن عبید، یہ تو ہو گئے مسلمان اسی یہودی کے کہنے پر، اور وہ مسلمان نہیں ہوا. تو ابن جو حبیان ہے یہ زندہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت. یہ تینوں جو نوجوان ہیں یہ اس کے کہنے پر ایمان لائے تھے، اور یہ تینوں نوجوان یہودی تھے، بنو قریظہ کے تھے. اور ابن جو یہ حبیان ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے غالباً وفات پا چکے تھے. پھر یہودی عالم عبداللہ بن سوریہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی. عبداللہ بن سلام نے گواہی دی تھی. کیسر روم ہرقل نے آپ کی تصدیق کی. اور اسی طرح سے ابن ناطور جو بیت المقدس کا گورنر اور ہرقل کا بڑا کلوز تھا، اس نے بھی بیان کیا کہ ہرقل نے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اور بعثت کا اور سارا جو پریڈکشن ہے وہ کر لی ہوئی تھی. پھر ایک یہودی کا ایک نیک بخت بیٹا تھا کہ جو بچہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جو بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھنے کو کہا. اس نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا وہی کہو جو ابوالقاسم کہہ رہے ہیں. پھر اسی طرح سے اور بھی بہت سی اس طرح کی بشارتیں ہیں کہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پتہ چلتی ہیں کہ ان لوگوں کو کتنا کلیئرلی پتا تھا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ کیسر روم کے پاس انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، اللہ عالم، لیکن یہ بھی لکھا ہے ہسٹری کی کتابوں میں، اور ممکن ہے ہو سکتا ہے ہوں بھی. پھر اسی طرح جو مقوقس مصر ہے اس کے ساتھ گفتگو کے بعد اور اس کی تصدیق کے بعد مغیرہ بن شعبہ ایمان لے کر آئے تھے. تو یہ ساری جو حقائق ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اچنبھا نہیں تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی کہ جو ان لوگوں کو پتہ چل رہی تھی. بہت سے کفار جو ہیں وہ یہودی علماء سے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ سب لوگ جو ہیں یہ بہت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اس طرح کی باتیں سن رہے تھے یہود علماء کے ساتھ جب ان کی کوئی بات چیت ہوتی، کیونکہ یہ ٹریول بہت کرتے تھے، سیریا بہت زیادہ جایا کرتے تھے، اور سیریا تو گڑھ تھا کرسچینٹی کا. تو ان کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے وہ سچے نبی ہیں. امیہ بن سلط کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹریول کر کے جب سیریا گیا تو وہاں پر اس نے کچھ لوگوں سے سنا کہ ایک نبی جو ہیں وہ مبعوث ہونے والے ہیں، اور ان کی یہ اچھائیاں ہوں گی، یہ ان کے ورچوز ہوں گے، اور یہ صفات اور اخلاق ہوگا. تو وہ سمجھتا تھا کہ وہ میں ہوں گا. اور پھر وہ جب انہوں نے بتایا کہ تم اس پر پورے نہیں اترتے، ان چیزوں پر، ان نشانیوں پر جو اس نبی کی ہیں، تو بہت ڈس اپوائنٹ ہوا. اور اس کے اشعار میں توحید اور آخرت کی فکر بہت زیادہ تھی. اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا شعر ایمان لایا ہے لیکن یہ خود ایمان نہیں لایا، اور پھر یہ چلا گیا تھا، ایمان نہیں لایا یہ. اسی طرح ابو عامر راہب اپنے آپ کو بہت زیادہ اور وہ نیکی میں بہت مشہور تھا، لیکن اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی، اور اسی دشمنی میں پھر وہ در بدر ہو کر مر گیا، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے
وہ در بدر ہو کر مرے، تو پھر یہ در بدر ہو کر ویرانے میں تنہائی میں یہ مرا، اور اس کا بیٹا جو ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک سچے پکے صحابی تھے، مسلمان تھے۔ اور آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہو تو آپ اس میں جو مختلف شہادتیں جو یہود علماء کی ہیں نا، وہ ضرور پڑھیے گا۔ میں نے آپ کو تھوڑے سے بتائے ہیں، اور ہرقل کی بات میں نے اس لیے نہیں بتائی کیونکہ ہرقل کا سارا واقعہ آگے صلح حدیبیہ کے وقت آ جائے گا، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ بعد میں دوبارہ ریپیٹ بھی ہونی تھی، تو اس لیے کچھ چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں اختصار کی خاطر۔ لیکن اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہوں تو پھر آپ پیج نمبر 528 سے لے کر اینڈ تک پڑھیے اس سیرہ انسائکلوپیڈیا کے سیکنڈ والیوم کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔